السلام علیکم فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دوسرا پارٹ ہے نورانی قاعدے کا جو ریویژن ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ون شارٹ ریویژن کیا تھا، یہ دوسرا پارٹ ہے۔ اس میں تیسرا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، 3 پارٹ میں ہم پورا مکمل کریں گے اس کو۔ چلیے، تو یہاں پہ جو ہے حروف مد بھی ہے، واولین یالین، جو بھی ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا۔ چلیے کیا ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم رواں پر زیادہ زور دیں گے، ہجے نہیں کریں گے، کیونکہ ہجے ہم آلریڈی جو ہے کر چکے ہیں۔ نورانی قاعدے کی جو پلے لسٹ ہے، آپ جا کر اس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیے، با زبر با، با کھڑا زبر با، با الف زبر با، با زیر بی، با کھڑا زیر بی، با یا زیر بی، با یا زبر بئی، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا۔ اس میں چھوٹی ای کی آواز آئے گی، اس میں بڑی ای کی آواز آئے گی، ٹھیک، اور اس میں ای کی، یہ یالین ہو رہا ہے یہاں پر، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، ٹھیک ہے۔ قاعدے بھی یاد کرتے چلیں، کب الف مد، کب واو مد، کب یا مد ہوگا۔ با پیش بو، با الٹا پیش بو، با واو پیش بو، با واو زبر بو، جیم واو پیش جو، جیم واو زبر جو، جیم یا زیر جی، جیم کھڑا زیر جی، جیم یا زبر جی، خا زبر خا، لام زبر لا، خلا، قاف زبر قا، خلا قا۔ اب روا میں کیسے پڑھیں گے؟ ای ذا، اذا، و اذا و، یا آپ اس کو الگ پڑھ سکتے ہیں، ق وقب، وقب اذا وقب، و ای واذا، واذا قری، قری آ، یہ یعنی پڑھیں گے، اس کو آ پڑھیں گے، قرئ وَإِذَا قُرِئَ، وَكَ وَكَ وَكَوَاعِبَ، وَكَوَاعِبَ وَكَوَاعِبَ۔ اب اس کو رواں کیسے پڑھیں گے پورے کو دیکھیں، اب من میں ہجے کر لیجیے اس کی، فی جیدہا، یہاں پہ اسے دیکھیں، اس کا ہجے یا، اب قاف واپس کیا ہوتا ہے، قو، یقولو، یقولو، فعق، فعق روح، فعقروها، فعقروها، اس طریقے سے لا يموت فيها، مآرب، مآرب، يوم، يوم، يرون، يرونها، يرونها، وصاحب، وصاحبتي، وصاحبته، وصاحبته، ذلك، ذلك، فقال، فقال حافظي، حافظين، حافظين، وأوتي، وأوتي، وأوتي کتا، یا پھر آپ ہجے سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہجے نہ کریں، رواں سے پڑھنے کی کوشش کریں سے، کتاب، کتابہ، کتابہ، کیف، کیف، فعل، فعل، ٹھیک ہے، فعل، ولی، ولی، ولی دی، ولی دینی، ولی دینی، اوحا، اوحا، لہا، لہا۔ اب اسے روا پڑھیں پورا، بما یوعون، اسی طریقے سے واو زبر وا، طا واپش تو، وطوری، وطوری، نون عازر نی، سینین، سینین،
अब इसको एक बार रवा पढ़ लेते हैं। खलक इदा वक़ब व इदा कुरिअ व कवाइब फी जीदिहा यक़ूल फ़अक़रूहा ला यमूत फ़ीहा मआरिब यौम यरौनहा वसाहिबतिह ذلك فقال حافظين وأوتي كتابه كيف فعل وليدينه أوحى لها بما يوعونه وطور سینین. سمجھ میں آ گیا؟ اب اس میں جو ہے یہ تنوین ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں. جس حرف پر تنوین ہو اس کو ہم منون حرف کہتے ہیں. زبر میں تنوین کی آواز ان کی آتی ہے، زیر میں ان کی، اور دو پیش میں ان کی آتی ہے. حمزہ دو زبر ان، با دو زبر بن، تا دو زبر تن، سا دو زبر سن، جیم دو زبر جن، ہا دو زبر حن، خا دو زبر خن، دال دو زبر دن، زال دو زبر زن. اب پتہ چل گیا آپ کو کیا آواز آئے گی سب میں. رن، زن، سن، شن، صن، ضن، طن، ظن. ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہاں پہ فن ہو جائے گا. قن، من، نن، ون، ہن اور ین. اسی طریقے سے میں ایک بار ہجے کر دیتے ہیں. کیسے ہجے ہوتی ہیں؟ حمزہ دو زیر ان، با دو زیر بن، تا دو زیر تن، سا دو زیر سن، جیم دو زیر جن، ہا دو زیر حن، خا دو زیر خن، دال دو زیر دن، زال دو زیر زن، را دو زیر رن، زا دو زیر زن، سین دو زیر سن، شین دو زیر شن، صاد دو زیر صن، ضاد دو زیر ضن، طا دو زیر طن. اسی طریقے سے اس کو پڑھ لیں گے. ان، غن، فن، خن، کھن، لن، من. اس طریقے سے آواز آئے گی. ین، ان دونوں میں سیم ہی آواز ہوگی. عربک میں چھوٹی یا بڑی یا نہیں ہوتی ہیں، صرف کہاں اس کا مطلب ہوتا ہے، صرف اردو میں اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، یا کا اور یا میں ہم فرق کر سکتے ہیں، یہ عربک میں نہیں ہوتا کچھ فرق. حمزہ دو پیش ان، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، جن، حن، خن، دن، ظن، رن. اس طریقے سے پڑھ لیں گے. ظن، عن، لن، من، نن، ون، ین، ین. یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی. سمپل ہے، زیادہ اس میں کچھ وہ نہیں ہے. اب اس میں جو ہے تنوین نون ساکن. اصل میں جو تنوین ہوتی ہے دو زبر دو زیر دو پیش، وہ اصل میں نون ساکن ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نون ساکن. جو تنوین کی آواز ہوتی ہے وہی نون ساکن کی آواز ہوتی ہے. جیسے تا دو زبر تن، تا نون زبر تن، دونوں سیم ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں کی جو آواز ہے وہ یکساں ہوتی ہے، ایک سمان ایک ہوتی ہے. صرف لکھنے میں الگ ہوتے ہیں، آواز سیم ہوتی ہے. جیسے انگلش میں آپ نے پڑھا ہوگا، سیم ہے. تا دو زبر تن، تا نون زبر تن. اسی طریقے سے تا دو زیر تن، تا نون زیر تن، تن، تن. سا دو زبر سن، سا نون زبر سن، سا دو زیر سن، سا نون زیر سن، سا دو پیش سن، سا نون پیش سن. ٹھیک ہے. جن، 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 دن، دن. ٹھیک ہے. دن، دن. طریقے سے اس کی میں اجے کر دیتا ہوں. عین الف زبر ع، دال دو زبر دن، عادن. سین واو زبر سو، حمزہ دو زیر ان، سو ان. اب روا میں کیسے گئے؟ قری، قریبن، قریبن، فمن. کہ اب ہم اس کو میم کو نون میں ملائیں گے کیونکہ یہ جزم ہے، اس پہ یہ فمن ہو جائے گا. عین زبر عز، یا زیر زی، عزی، میم دو پیش من، عظیمن. ٹھیک ہے. کاف نون پیش کن، میم زبر ما، را زبر را، مرا. دعا دعا پیش دعا دو پیش دن، مرضن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور
رسول رسول شيئا شيئا غشا غشا وغشاوة، ٹھیک ہے، تن غشاوة. اب آپ کہیں گے کہ آپ اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں. دیکھیے آپ ہمیں پتہ ہے ہجے کیا ہوں گے اس کی، جس غین کے نیچے زیر ہے تو غی ہوگا، شین الف زبر کیا ہوگا، شا ہوگا. یہ پتہ ہے تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں، نہیں پتہ ہے تو آپ کو اس طریقے سے کرنی ہے. غین الف زبر غا، سین زیر سی، غاسی، قاف دو زیر قین، غاسقین. حافظ ہو، دال دو زبر دن، ہدن یعنی پڑھیں گے. دیکھیے تنوین میں دو زیر آ جائیں یا دو زیر کے بعد یا آ جائے، واو آ جائے، الف آ جائے، اگر اس پہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو نہیں پڑھیں گے ہم کسی بھی حالت میں. ٹھیک ہے، جب تک جزم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے الف پر یا پر، تب تک ہم اس کو نہیں پڑھیں گے. اب اظہار کیا ہوتا ہے؟ اظہار مطلب ظاہر کر کے پڑھنا. اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر یہ حرف آ جاتے ہیں حروف حلقی، جس کا میں نے مخرج بتا دیا تھا آپ کو، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس میں معرفت التجوید میں، مدنی قاعدے میں کہاں کہاں سے نکلتے ہیں. یہ شروع حلق، درمیان حلق، بیچ حلق اور اخیر حلق. ٹھیک ہے، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یا نون ساکن نون کے اوپر جزم ہے، تنوین یا دو زبر دو زیر کے بعد پیش کے بعد اگر یہ حرف آ جاتے ہیں تو وہاں پہ اظہار کریں گے. جیسے یہاں پر یہ تنوین آ گیا، اس کے بعد یہ آ گیا، یہ کیا ہے؟ حمزہ. جس الف پر زبر ہو، کچھ بھی آ جائے وہ حمزہ ہو جاتا ہے، تو یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی یہاں غنہ نہیں کریں گے، غنہ نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہو گیا. تو اس کو ایک بار پڑھتے ہیں جیسے طاء زبر طی، را دو زبر رن، طیرن، حمزہ زبر با الف زبر با، ابا، با زیر بی، ابا بی، لام زبر لا، ابابیلا. اب اس کو ملا کر پڑھیں گے تو طیرن ابابیلا، یہاں پہ غنہ نہیں کر رہے. ٹھیک، طیرن ابابیلا. اگر غنہ کیسے کرتے ہیں؟ طیرن ابابیل، لیکن وہ غلط ہو جائے گا کیونکہ غنہ کا تو کچھ ہے نہیں یہاں پر، کیونکہ یہاں پہ نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ حرف آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، طیرن ابابیل. نار نار، حامی حامی، یا حامیہ، تن حامیہ، لمن لمن، خشی یا خشیہ. یہاں نون ساکن کے بعد دیکھیے یہ خا آ گیا، خا اس میں سے آ گیا. لمن خشیہ، یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے، صاف پڑھیں گے ظاہر کر کے. لمن خشیہ. من، اس سے پورا پڑھیں گے. غیری غیری ہی، غیری ہی، من غیری ہی. یہ سمجھیں کہ جب بھی پڑھیں گے نا تو پیچھے والا حرف ملا کر پڑھیں گے ہم، جب بھی پڑھیں گے ہر بار میں. یوم 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 ایزن یوم ایزن، علیہا علیہا، یوم ایزن علیہا. منہ خطابا خطابا، من عین من عین. آنیہ آنیة آنية، كفوا كفوا، أحد أحد، كفوا أحد. فمن عفية عفية، کھینچ کرنے پڑیں گے اس کو. فمن عفية من أخيه من أخيه من أخيه. من أذن كتاب كتاب، من أذن كتاب حكيم. یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا، یہاں پر بھی نہیں ہوگا. عذاب عذاب، غلیظ غلیظ. حاسد حاسد. إذا حسد حسد، حاسد إذا حسد. اس کو اس میں رواں رہ گیا تھا، رواں پڑھ لیتے اس کو.
عادا سوء قريب فمن عظيم كن مرض رسول شيئا غشاوة غاسق هدى. यहाँ पे इजहार का तो कायदा पता लग गया होगा आपको. طيرا أبابيل. अब मैं इसलिए नहीं रुक रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ निशानी नहीं है, आयत वगैरह नहीं है यहाँ पर. नारुन हामियतुन लिमन खशिया मिन गैरिही यौमइज़िन अलैहा मिन्हु खिताबन मिन ऐनिन आनियतिन कुफुवन अहदुन फमन उफिया मिन अखीहि मन अज़िन किताबुन हकीमुन अज़ाबुन गलीजुन हासिदिन इज़ा हसदा. ठीक है, इसे आगे होगा. बस थोड़ा सा और इसमें पढ़ाएंगे, इख्फा बता देंगे और जज्म जज्म सुकून. जज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. इख्फा मतलब क्या होता है. अगर नून साकिन, मैं ऐसे बता देता हूँ, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं. नून साकिन है, नून के ऊपर जज्म बता दिया. नून साकिन अगर और तनवीन के बाद अगर कहीं पर हुरूफ इख्फा आ जाते हैं, हुरूफ हल्की बता दी, हमज़ा ऐन गैन का, ये हुरूफ इख्फा है. ता सा जीम दाल जाल जा सीन शीन स्वाद वाद त्वा ज़ा फा काफ काफ, ये अगर हुरूफ आ जाते हैं तो वहाँ पर जो है हम इख्फा करेंगे, यानी गुन्ना करेंगे वहाँ पर. ठीक है. तो तनवीन और नून साकिन कितने कायदे होते हैं, 4 होते हैं. देखिए पहले हमने बता चुके हैं इजहार इख्फा. अब आगे आपको बताएंगे इक़लाब और इदगाम, जो आगे आएगा आपके. तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं. कैसे पढ़ा जाएगा. अंत अंत, यहाँ गुन्ना करेंगे क्योंकि नून साकिन के बाद ता आ गया हरूफ इख्फा में से. यहाँ पे कौन सा कायदा होगा, इख्फा होगा. क्या होगा, इख्फा. मुनजी मुनजिरु मुनजिरु किरामन किरामन काति कातिबी कातिबीना कातिबीना कुन्तु कुन्तु ترابا ترابا كنت ترابا يتي من يتيما فآوى فآوى. ठीक है. من من دخل من دخله من دخله أنثى من شيء أنثى من شيء. अच्छा यहाँ पे अलग अलग हैं, ठीक है. नारन 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 ذات فلن تجد فلن تجد يوم ينفخ يوم ينفخ من طغى عن ضيفي من ثقلت أنزلنا ينظرون. अब इसको जो है एक बार रमा पढ़ लेते हैं. अंत मुनज़िर, यहाँ पर भी इख्फा, यहाँ पर भी इख्फा, ठीक है. किरामन कातिबीन, यहाँ पर भी इख्फा होगा. तनवीन के बाद काफ आ गया हुरूफ इख्फा में से, तो यहाँ पे हुरूफ इख्फा होगा, यहाँ पे इख्फा होगा, ठीक है.
كنت ترابا يتيما فآوى من دخله أنسى من شيء نارا ذات فلن تجد يوم ينفخ من طغى عن ضيفه. ٹھیک ہے، بعد آ گیا، یہاں پر بھی حروف اخفا ہوگا. من ثقلت انزلنا ينظرون. اب اسے ایک بار آپ دیکھیں، اس کو ہی پڑھیں گے. چلیے اب جزم کے بارے میں بتاتے ہیں اور سکون یہ کیا ہوتی ہے. جزم تو یہ چھوٹی سی دال سی ہوتی ہے، جس بھی حرف پر آتا ہے تو وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے. اب حروف قلقلہ یعنی اگر یہ حرف آ جاتے ہیں، اگر ان حرف پر جزم ہوگا، قاف پر، طا پر، با، جیم، دال، اس کو مجموعہ قطب و جدن کہتے ہیں. جب ان پر جزم ہوگا تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، تو ان کے جو مخرج ہوتے ہیں جہاں سے ادا ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں، تو اسی کا نام قلقلہ ہوتا ہے. جب ان پہ جزم ہوگا تو ان کو قلقلہ کریں گے، اور جب ان پر تشدید ہوگی تو انہیں خوب جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. ابھی ہم دیکھیں گے. حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، 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 اب. یہاں پہ دیکھیں ہونٹ ایک دم وائبریٹ کر رہے ہوں گے. جب، جب، جب روکیں گے تب بھی وہ کریں گے. اور جب یہاں پر یہ اس پہ تشدید ہوگی ان حروف پر، تب ان کو خوب ایسے پڑھیں گے جمع کر. بج، بج، بج. سین دال زبر صد، صد، سد. قاف طا زبر قط، قط، قط. سمجھ میں آ رہا ہوگا کس طریقے سے پڑھنا ہے اس کو. ٹھیک ہے. جق، جق، جق. ٹھیک ہے. لیکن اگر ان حروف کے علاوہ کوئی دوسرے حرف آتے ہیں تو وہاں ہم قلقلہ نہیں کریں گے. جیسے بس، کت، جع، جل، غل، وح، م. یہ حمزہ آ گیا یہ تو پڑھیں گے نہیں، لیکن اس پر اگر جزم آ گیا تو یہاں پر ہم جھٹکا دیں گے. یہاں پر میم حمزہ زبر م، اہ، نس، ر. ٹھیک، سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب اس میں یجعل، یجعل، لقد، لقد، خلق، خلقنا، خلقنا، أطعم، أطعمنا، أطعمنا، نقعا، نقعا، بروج، بروج، محيط، محيط. اهدي، اهدنا، اهدنا. يجعل، لقد خلقنا، أطعمنا، نقعا، بروج، محيط، اهدنا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا ہوگا اس میں کس طریقے سے ہم اس کو جو ہے پڑھ رہے ہیں. اس میں تھوڑا سا ایک یہ بھی دیکھ لیتے ہیں سکون. اس کی سکون کر لیتے ہیں ایک بار، کیسے ہم نے پڑھا ہے پیچھے. میں اس کو رواں بھی پڑھوں گا، رواں ہی پڑھوں گا. اس کی میں ہجے بتا دوں گا آپ کو کس طریقے سے ہجے ہوں گی. تو جتنا بھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے اس کے مشق کر لیتے ہیں. تجری، تقوی، یغنی، نشیرت. ٹھیک ہے، پھر سے بار میں پڑھوں اس کو، پڑھ لیجیے میرے ساتھ. تجری، یہاں پہ قلقلہ ہو رہا ہے. تقوی، یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا، قاف کے اوپر جزم آ گیا. یغنی، نشیرت، رفعت، ینقلب، لیس، حشرت. ٹھیک ہے. رفعت، ینقلب، لیس، حشرت، یعلم، سطحت، یوسوس، یسقون، وألقت، أفلا يعلم إذا بعصر، فألهمها فجورها وتقواها. ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك. اچھا را کا پڑھیں کیونکہ ابھی تو آیت کا بتایا نہیں ہم نے. هل أتاك
فلهم أجر غير ممنون فلهم أجر غير ممنون اقرأ تأتون يأتيك يأمرون، ٹھیک ہے. فلهم أجر غير ممنون اقرأ تأتون يأتيك يأمرون. اب یہاں پہ کیا ہے، تشدید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تین دندان والی شکل کو ہم تشدید کہتے ہیں. اس کی جو دندان جس سے کنگھا ہوتا ہے نا، ویسی اس کی شکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کی جو آواز میں ایک سختی سی ہوتی ہے. اس میں دو حرف ہوتے ہیں، ایک جزم والا حرف ہوگا، ایک متحرک حرف ہوگا، ٹھیک ہے. ایک جزم والا حرف ہوگا اور ایک جو ہے متحرک حرف ہوگا، ٹھیک ہے. جیسے میں یہاں بتا دوں، جیسے یہ ہے، یہاں پہ چل نہیں رہا، یہ ہے کچھ اس طریقے سے. تو اس میں دو حرف ہوں گے اس طریقے، دیکھیے، بس آپ سمجھ جائیے اس کو دیکھ کر. تو یہ تشدید والا حرف ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم، اس کا نام کیا، تو مشدد حرف، اس کو مشدد بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ جو تشدید ہے، اگر یہ میم پر آ جائے، نون پر آ جائے، تو وہاں پر جو ہے غنہ کریں گے ہم. تو اس تشدید کے حرف میں جو ہے دو حرف ہوں گے، با ساکن اور با متحرک. با ساکن مطلب اس طریقے سے، ٹھیک ہے، اور با متحرک یہ ہو گیا، ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گیا ہوگا. با ساکن، با متحرک، الف با زبر اب، با زبر با ابا. لیکن جو ساکن حرف ہوتا ہے اس میں صرف ایک ہی حرف ہوتا ہے. یہاں دو حرف ہو گئے، با ساکن، با متحرک. وہی چیز، اس کو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں ہم. الف با زبر اب، با زبر با اب با. دیکھیے جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے اس کو، کیونکہ اس میں حروف قلقلہ پہ تشدید آ گئی. حمزہ با زیر اب، با زبر با اب با. حمزہ با پیش اب، با زبر با اب با. اب اس کی تو ہجے میں رواں پڑھ لیتا ہوں. اب بھی، اب بھی، اب بھی، اب بھی. اس کا دھیان رکھیے گا، ایک ساکن، ایک متحرک. متحرک حرف پہ کون سی حرکت ہوگی؟ جو تشدید والے حرف پر ہوگی، اس کے حساب سے یہ حرکت یہاں پہ ہم لگائیں گے. ات، 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 اتی، 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 ٹھیک ہے. اسے پڑھ لیجیے گا. اسے ہو گیا ابن، 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 ٹھیک ہے. ابن، ابن، ابن. ببن، 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 تبن، 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 ٹھیک ہے. جبا، جبا، جبی، جبا، جبی، 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 ٹھیک ہے. اس طریقے اب اس کی جگہ سے فا عین زبر فا، عین زبر آ، فا، فا عین زبر فا، عین الف زبر آ، فا، کاف واو پیش کو، واو زیر وی، کووی. تا واو زبر تو، واو الف زبر وا، تو وا. سین جیم پیش سج، جیم زیر جی، سج جی. عین دال زبر عد، دال زبر دا، عد. حا ضاد پیش حد، ضاد پیش تو، حض. حا یا زبر حی، یا زبر یا، حی. عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی یا زبر یا، علی. ایاک یظن، ثم. سین یا پیش، سین یا پیش سوی، یا زیر سوی. را تا زبر رت، سیرت، ٹھیک ہے. سین عین پیش سوع، عین زیر ای، سوعی. را تا زبر رت، سعیرت. عین طا پیش عط، طا زیر تی، عطی. لا تا زبر لت، لام تا زبر لت، عطیلت. اس کو یہاں سے پڑھ لی تو آپ کو آتا بھی ہوگا. فع، فع، دونوں فرق ہے، یہاں الف ہے، یہاں الف نہیں ہے. کوی، طوا، سجی، عد، حض، حی، علی، ایاک، یظن، ثم، سیرت، سعیرت، عطلت. ٹھیک ہے. اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں، تاکہ
وہ بھی سیکھ لیں گے ان چیزوں کو. اب جو اگلی ویڈیو ہوگی اس میں ہم جتنا بھی کور کریں گے لاسٹ کا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ریویژن تھا. السلام علیکم.